حرمت والے 4 مہینے، ایک رجب ہے، محرم ہے، ذی الحج ہے اور ذی قعد ہے۔ یہ 4 مہینے کون سے مہینے؟ حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، جن کی اللہ کے یہاں بڑی قدر اور عظمت ہے۔ اس مہینے میں کسی دن بھی روزہ رکھا جائے اس کی بڑی فضیلت ہے، اور خصوصاً 27ویں تاریخ کو، رجب کی 27ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ اگرچہ کہ یہ جو ہے احادیث جو ہیں کثیر تعداد میں ہیں، اور اگر ضعیف احادیث بھی ہوں، بعض مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ تو حدیث ضعیف ہے، لہٰذا آپ نہیں سمجھتے کہ حدیث ضعیف کا کیا مطلب ہے۔ حدیث ضعیف کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حدیث نہیں ہے۔ حدیث ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا سند کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سند کو جانچا جاتا ہے، اس سند میں کہیں کوئی کمی پائی جاتی ہے، کسی بیان کرنے والے کا راوی جو ہے اس کا حافظہ صحیح نہیں ہے، کوئی اور ایسا معاملہ ہے جس وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے، لیکن اس کی حدیث کا انکار نہیں کیا جاتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، ان کے نزدیک ضعیف حدیث بھی اگر فضائل اعمال کے بارے میں ہو تو وہ ترجیح رکھتی ہے قیاس پر۔ یعنی آپ کو پتہ ہے نا، دلائل شرعیہ جو ہیں وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلی دلیل جو ہوتی ہے وہ قرآن ہے، دوسری دلیل حدیث ہے، تیسری دلیل اجماع ہے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے قیاس۔ قیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن اور سنت سے ایک مجتہد جو قرآن اور سنت پر مہارت رکھتا ہو، وہ کوئی مسئلہ نکالتا ہے، اس کو قیاس کہا جاتا ہے، وہ قیاس کرتا ہے۔ تو اس قیاس پر ضعیف حدیث کو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ یعنی یہاں بجائے اس کے کہ ہم کسی کے قیاس کی بات مانیں، اگر حدیث ضعیف بھی موجود ہے تو حدیث ضعیف پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ وہ ہے تو حدیث۔ وہ کیا ہے؟ ہاں، کوئی اگر حدیث موضوع ہو، موضوع کا مطلب ہوتا ہے من گھڑت، وہ حدیث ہی نہیں ہوتی ہے، اس کو تو ویسے حدیث کہا جاتا ہے، یعنی وہ حدیث نہیں ہے لیکن اس کو لوگ حدیث کہہ دیتے ہیں، وہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، وہ حدیث کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے احادیث میں کثرت سے فضائل بیان ہوئے رجب کے حوالے سے، اور فضائل اعمال میں عمل کرنا یہ مستحسن اور مستحب عمل ہے کہ ان فضائل پر عمل کیا جائے۔ تو 27ویں جو رجب کی تاریخ ہے، اس میں اس کی بڑی فضیلت ہے کہ 100 برس کا اللہ تعالیٰ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو 100 برس کے روزوں کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ بعض میں یہ آیا ہے کہ اس شخص کے 10 سال کے گناہوں کا وہ کفارہ بن جاتا ہے، وہ روزہ 10 سال کے گناہوں کا کفارہ اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے 27ویں رجب کے روزے کو۔ یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ کوئی واجب نہیں ہے، لیکن کیا ہے، آپ رکھیں تو یہ فضیلت ہے۔ اس فضیلت سے محروم کیوں رہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسے بابرکت دن عطا فرمائے تو ان کو ہمیں یہ یوز کرنا چاہیے، ان کو استعمال کرنا چاہیے، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شب کو مخصوص فرمایا ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے ساتھ۔ معراج کیا ہے؟ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس کا ماننا واجب ہے، یعنی یہ تو قرآن کے اندر واضح طور پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ مسجد اقصی سے اوپر آسمانوں تک، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے دنا فتد اللہ کا مقام جو ہے وہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور قرآن مجید کی بعض آیات میں بھی اس کا اشارہ ہے، سورہ نجم کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر، اور پھر اس مقام تک کہ جس کو لا مکان کہتے ہیں، اس جگہ تک جس کو جگہ ہی نہیں کہا جاتا، وہاں تک اللہ نے رسائی کہاں تک عطا فرمائی جس کو ہم سمجھتے بھی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ جی یہ تو ایک خواب تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب کا جتنا بھی ذخیرہ ہے
لغت عرب کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو عبد کا لفظ جو ہے وہ روح پر یا صرف خواب پر استعمال نہیں ہوتا ہے. عبد کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں جسم اور روح دونوں چیزیں ہوں. اللہ نے فرمایا نا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. پہلی بات تو یہی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ یہ تقریباً 1 مہینے کا فاصلہ اس وقت تھا. پیدل آپ چلیں تو 1 مہینے کا فاصلہ. تو نص سے ثابت، قرآن سے ثابت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عشاء کی نماز یہاں پڑھی ہے، فجر بھی یہیں پڑھی ہے، لیکن میں رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر گیا. یہ سب تذکرہ فرمایا. اور پھر مسجد اقصیٰ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسول کی امامت فرمائی. کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا ہے. یعنی ہر نبی تو اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے نبی بن کر آیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے نبی بن کر تشریف نہیں لائے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے نبی بن کر تشریف لائے، بلکہ تمام انبیاء اور رسل کے لیے آپ نبی بن کر تشریف لائے. آپ کی نبوت کا اقرار کس نے کیا؟ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے بھی کیا کہ آپ نے امامت فرمائی، سب آپ کی مقتدی بنے. پھر آسمانوں پر جانا ہوا، اور یہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں، ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی. پھر وہاں پر بھی دوبارہ ملاقات ہوئی. اور پھر سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیچھے ہٹ گئے کہ جی اب یہاں سے آگے تو میں بھی نہیں جا سکتا. اور پھر اللہ نے اپنا قرب خاص عطا فرمایا. اس قرب خاص میں اللہ نے کیا کچھ عطا فرمایا ہمیں اور تو کچھ پتہ نہیں، کم از کم یہ ضرور پتہ ہے کہ رب کائنات نے وہاں پر جو عطا فرمایا اس میں سے ایک 50 نمازیں تھیں جو تحفہ اللہ نے خاص وہاں پر عطا فرمایا، اس قرب خاص میں عطا فرمایا. اور دوسری چیز سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تھیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور یہ 50 نمازوں کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عطا فرمایا. اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان نمازوں کے تحفے کو لے کر واپس تشریف لائے تو راستے میں پھر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ملاقات ہوئی تو پوچھا اللہ نے کیا دیا ہے، تو وہ تجربہ رکھتے تھے اپنی قوم کا، بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. تو پوچھا کیا ملا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ہماری خیر خواہی کی، ہمارا ساتھ دیا اور ہماری طرف سے سفارش کی. فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ واپس جائیں، اس لیے کہ میں تجربہ رکھتا ہوں. آپ جائیں اور اللہ سے عرض کریں کہ مولا یہ تو بہت زیادہ کم کر دیں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے رہے. آخر میں جب تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو فرمایا کہ اب 5 نمازیں رہ گئیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور جائیں اور کم کروائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو مجھے شرم آتی ہے بھائی، 50 نمازیں 50 سے کم کر کے اللہ تعالیٰ نے 5 کر دیں، اب بھی میں جاؤں کہ نہیں اور کم کی جائیں. تو عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤں کہ اب ان کو بھی کم کر دیا جائے، اب تو میں نہیں جاؤں گا. لیکن چونکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کبھی تبدیلی نہیں آتی ہے. جو اس نے فرما دیا وہ اٹل ہے، اس میں کوئی تغیر کوئی تبدیلی نہیں آتی. اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نے 50 نمازیں فرض کی ہیں، ان 50 کو 5 کر دیا ہے، لیکن ان کو ثواب ان 5 پر 50 نمازوں کا دیا جائے گا. 5 نمازیں، ہم 5 نمازیں ادا کریں گے، ثواب کتنی نمازوں کا ملے گا؟ 50 کا. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو 50 نمازیں فرض کی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف نہ لے جاتے، آپ مجھے بتائیے کہ 50 نمازیں ہمیں ادا کرنا ہوتی تو کیا حال ہوتا ہمارا. ہمیں تو 5 نمازوں کے لیے وقت نہیں نکلتا، کہیں کاروبار کی فکر ہے، کہیں کوئی اور فکر ہے، کہیں کوئی اور معاملہ ہے کہ جی ٹائم نہیں ملتا، یہ نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا. یہ اللہ کا اتنا بڑا تحفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے شرف ہم کلامی حاصل ہوا، اللہ کا دیدار حاصل ہوا، اور وہ کچھ ملا جو جہاں ہمارا وہم اور خیال بھی نہیں جا سکتا. لیکن اس امت کے لیے کیا فرمایا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے.
تو ہمیں یہ معراج کیسے حاصل ہو سکتی ہے کہ نماز کی پابندی کریں. یہ اللہ کا اتنا بڑا تحفہ، اس کی قدر کریں. اس تحفے پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ حسین بنا دے گا. قرآن میں اللہ کا اعلان ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے تو نماز جو ہوتی ہے یہ اس کو فحاشی سے بھی بچاتی ہے، برائی سے بھی بچاتی ہے. لیکن نماز کا مطلب نماز ہو، نماز کا مطلب صرف اٹھک بیٹھک نہ ہو کہ جی ہمارا دماغ تو کاروبار میں ہے، دکان میں ہے، باہر ہے، کہیں اور ہے، ہم ویسے اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں. وہ تو نہیں ہے نماز. وہ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسی نمازوں کو تو اٹھا کر ان کے منہ پر مار دیا جائے گا. اللہ ہمیں معاف فرمائے اور محض اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. لیکن نماز کا مطلب کیا ہے کہ کاننا کا ترا ہو. نماز ایسے پڑھو گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو کم از کم یہ تو یہ خیال کرو، یہ تصور ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. بھائی یہ تصور تو ہمارے اختیار میں ہے نا. یہ تو ہمارے خیال میں نہیں آ سکتا کہ جی میں رب کو دیکھ رہا ہوں، رب کیسا ہے کیا ہے. لیکن یہ تو ہمارے اختیار میں ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ خیال، یہ تصور کر لو، انشاءاللہ وہ نماز بن جائے گی. اس کا اثر ہماری زندگی پر بھی نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. آپ کو اللہ نے جو مقام دیا، جو فضیلت دی، جو مرتبہ دیا، اس کو دل و جان سے ماننے والا، اس کو بیان کرنے والا بھی اللہ ہمیں بنائے. یہ کیسی محبت ہے کہ ہم ایک طرف محبت کرتے ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہو، اور دوسری طرف جو کمالات، جو فضائل اللہ نے آپ کو عطا فرمائے وہ چھپاتے ہوں. ہم چھپا کر رکھیں، نہیں ان کو بیان نہیں کرنا، ان کو ظاہر نہیں کرنا لوگوں کے سامنے. جبکہ معجزات جو ہیں وہ نبوت کا لازمہ ہیں. معجزات جو ہیں یہ نبوت کا لازمہ، ان کے ساتھ، نبوت کے ساتھ لازمی ہیں، ضروری ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر معجزات کو بیان کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.